اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ سارے ذکر قلب لینے کے بعد سب ولی باصفا بن گئے ہیں، کہاں بنے ہیں؟ ان کے اوپر ہی تنقید کیوں؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، صحابہ کرام کہلاتے تھے، قرآن مجید میں ان کے لیے آیا ہے کہ اے مومنو گناہوں سے بچو، اور جب کوئی فحش کام تم سے ہو جائے تو رسول اللہ کے پاس جا کے ان کے تصدق سے اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ جو نفس ہے، لطیفہ نفس سے بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء نے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی۔ لطیفہ نفس پاک ہونے کے بعد بھی بہانہ خور ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ذاکرین میں کہ فلاں آدمی منافقت کر رہا ہے، فلاں غلط مطلب نکال رہا ہے، یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ نفس کی طہارت سے پہلے ذکر قلب مل گیا۔ یہ بات آپ بھلا دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ذاکر قلب بھی بن گیا، اب یہ 1 منٹ میں متقی بن جائے، ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ۔ یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات کوئی بندہ جو ہے اور اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کے ہیبٹس چینج ہو جائیں۔ اٹ ٹیکس ٹائم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ نفس پاک نہیں تھا اور یہ نعمت مل گئی، اب نفس پاک نہیں تھا تو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے تھی، ہاں عام روحانیت کے قوانین کے مطابق نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن اب یہ آخری دور ہے، اس میں آپ کسی بھی ظاہری عبادت کے ذریعے یا فاقہ کشی کے ذریعے نفس کو پاک کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ میں 72-73 فرقے بن گئے ہیں۔ اسلام کا صحیح نظریہ کیا ہے، اس کے 73 اوپینینز آپ کے سامنے آ گئے ہیں، تو آپ شریعت پر کما حقہ عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے، ساری زندگی بھی لگے رہیں تب بھی۔ اور آپ دیکھ لیں اس دور میں جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، مسجد بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے کردار تو بڑا بھیانک ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عبادت جو ہے جسمانی وہ باہر ہی ضائع ہو رہی ہے، قلب بیدار نہیں ہے، نفس امارہ ہے، کوئی فائدہ ان کو ہو نہیں رہا۔ تو ایسے میں سرکار گوھر شاہی نے یہ تو فضل فرمایا ہے، خصوصی رعایت امام مہدی کے لیے جو اللہ نے رکھی ہے اس کا استعمال کیا ہے کہ بھائی نفس ان کا ظاہری طور پر تو پاک ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اپنے تصرف سے ذکر قلب کی دولت سے نوازا ہے تاکہ آپ کا دل جو ہے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، اور اسی نور سے جس سے دل پاک ہو رہا ہے وہ نفس کی طرف بھی جائے، اور اس طرح نفس کا تزکیہ شروع ہو جائے۔ ہمیں سیلف کریٹیکل ہونا تو ضروری ہے، وی شوڈ کیپ چیک اینڈ بیلنس آن آور اون کیریکٹر، آن آور اون ڈیڈز اینڈ ایکشنز، لیکن لوگوں کے اوپر نظر رکھنا کہ یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے، اس سے ہمیں فائدہ نہیں نقصان ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹو میں لگنا، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کا کیا کام ہے، کیوں جاننا چاہتے ہیں آپ؟ یہ بری بات ہے نا۔ تو ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ جو حلقہ ہے مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کا جو حلقہ ہے، اس کو سمجھیں کہ یہ ایک اسپریچول ہاسپٹل ہے اور یہ بیمار ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اب جب آپ ہاسپٹل میں آئیں اور کہیں یار یہ کون سی جگہ ہے، یہاں تو سب بیمار، ارے تو ہاسپٹل میں سارے بیماری آتے ہیں۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ جو لوگ ہمارے قریب رہتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، ملتے جلتے رہتے ہیں، وہ نظروں میں رہتے ہیں، ان کے کردار پر ہم ہتھوڑا برساتے رہتے ہیں، لیکن جو دور ہیں صرف محفل میں ہی آتے ہیں تو ان تک تعلیم پہنچتی ہے، وہ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں ہیں۔ اگر آپ صرف ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مختلف سچویشنز میں ہم کیا کرتے ہیں، پھر آپ بھی ویسا ہی کریں گے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اگر 1000 آدمی مجھے آ کر کے کہیں اشفاق بہت برا آدمی ہے تو میں وہ بات ہی نہیں سنتا، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ،
تبھی آ کر کے مجھ سے اس کی غیبت کر رہا ہے. Why are you so worried about him doing bad things? اگر تو جینون بندہ ہے، سنسیئر بندہ ہے، مجھے بتانے کے بجائے اس کو جا کے بتا کہ تو غلط کر رہا ہے، صحیح کیا کر. آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں کہ وہ اتنا برا ہے؟ اگر اس کے اندر تم نے کوئی خامی دیکھی ہے اور تم یو آر کنسرنڈ اباؤٹ اٹ، گو اینڈ اسپیک ٹو ہم اور ہر اینڈ ٹیل دیم دس از ناٹ گڈ، ڈونٹ ڈو اٹ. تو مجھے معلوم ہے کہ اگر کوئی آ کے مجھ سے کسی کی شکایت کرے گا تو اس کے دل میں نیت بری ہے، لہٰذا میں سنتا ہی نہیں ہوں. کوئی کچھ بھی کہہ دے، میں کیوں اپنا من برباد کروں؟ میں کیوں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض اور اناد پیدا کروں؟ میں تو نہیں کر سکتا ایسا. 1,00,000 آدمی بھی آ کے مجھے بتائیں کہ ظاہر شاہ بہت برا آدمی ہے، مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ میں کسی کی سنتا ہوں. یا کوئی مجھے آ کے یہ کہے جی فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، ارے بھائی تو میں کیا کروں؟ ہوگا اچھا. I believe in what I see. I do not always believe on what I hear, especially when I hear something on the grapevine. I'm not going to believe it. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ خبر کو ویریفائی کیے بغیر ہی کسی دوسرے سے بیان کر دے. انسان کے کردار کا جو تعلق ہے زیادہ تر وہ نفس کی طہارت سے ہے. جب انسان کا نفس پاک ہونے لگتا ہے تو اس کو صرف اور صرف اپنی خامیاں نظر آتی ہیں، لوگوں کے عیب نظر نہیں آتے. ایک حدیث قدسی میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے نفس کے عیوب اس پر عیاں کر دیتا ہوں. بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جب، تو اب اس کے نفس کے عیوب جب اس پر عیاں ہوتے ہیں وہ تو اسی میں پریشان رہتا ہے. اس کو کیا پتا اشفاق کیا کر رہا ہے، وٹو صاحب کیا کر رہے ہیں، اخلاق کیا کر رہا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ہے اپنے آپ سے. اگر آپ کو لوگوں کے عیب نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی آنکھیں اپنے کردار پر بند ہیں. دوسرا یہ کہ اپنے اندر صبر اور تحمل پیدا کریں. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ نفس بہت تنگ کرتا ہے تو آپ اس کا کچھ کریں. اب وہ بندہ بس کبھی کبھی ملنے کے لیے آتا تھا، مشن میں اتنا کوئی کام وام بھی نہیں کرتا تھا، بس اپنے کام دھندے میں لگا رہتا تھا، کبھی کبھی ملنے آ جاتا تھا. تو وہ کہہ کے گیا، تو رات کو جب میں بیٹھا تو میں نے روحانی طور پر توجہ کی اس کے نفس پہ کہ اس میں بہتری آ جائے. تو اس بات پر باطن میں مجھے سزا ہو گئی کہ تم ذاتی انٹرسٹ لے کے کیوں کر رہے ہو، یہ تو اس کا کام تھا. اور پھر مجھے یہ کہا گیا کہ ظرف پیدا کرو. اب ظرف کیا ہے اس کی ایکسپلینیشن بڑی ہی خطرناک ہے، کیونکہ آپ تو اس راستے سے چلے نہیں نا، لہٰذا آپ کو کیا پتا کیا ہے ظرف. ایک تو ظرف ہوتا ہے انسان کے اپنے اندر تکلیف کو، دکھ کو، درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت. یہ فزیکل انڈیورنس، spiritual endurance, how capable you are to endure pain. When pain and when calamity is inflicted upon you, do you start making noise and make everybody know that you're going through pain, or you suffer in silence and you don't share your pain with others? ایک تو ظرف یہ ہے. دوسرا ظرف کیا ہے؟ دوسرا ظرف یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہو کسی کی تقدیر بدلنے کی، آپ کی نظروں میں طاقت ہو کہ یوں 1 سیکنڈ میں کسی کا نفس پاک کر دیں، کسی کے قلب بیدار کر دیں، لیکن اس کے باوجود آپ کسی پر نظر نہ کریں. یہ ظرف ہے. کب تک نہ کریں؟ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. بغیر اللہ کے حکم کے، رسول اللہ کے حکم کے اگر آپ نے روحانی طور پر کسی پر نظر کر دی تو سزا ہو جائے گی کہ یہ تو کم ظرف آدمی ہے. کیا ہم نے اس کو کہا تھا کہ ایسا کرے؟ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کس انسان کو اس کی محنت کے ذریعے پاک کرنا چاہتا ہے اور کس انسان کو مرشد کی نظر سے پاک کرنا چاہتا ہے. مرشد ڈیسائیڈ نہیں کرتا، اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے.
آپ کو تو پتا ہے نا کہ ابلیس انسان کا دشمن ہے، پکا دشمن ہے۔ یہ آپ کی اپنی لڑائی ہے۔ ایک ابلیس تو باہر ہے، لیکن اس کا نمائندہ، اس کا ریپرزینٹیٹو لطیفہ نفس کی صورت میں آپ کے اندر موجود ہے۔ لہذا یہ لڑائی ابلیس کے ساتھ آپ کی ہے۔ جب آپ نہیں لڑیں گے تو باہر سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا۔ لہذا جو لوگ اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم نصیحتیں کرتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس پر جب عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے اختیار اور حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں، انٹرفیئر کریں۔ کیوں کریں؟ پھر ہمارا حق ہے کہ بھئی یہ ہماری تعلیم پر عمل کر رہا ہے، اس نے ہم کو مدد کے لیے پکارا ہے، ہم نے مدد کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ اس پر عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر تو مدد نہیں ہوگی۔ ابھی آپ ذاکر قلبی بنے ہیں، شیطان کو پتا ہے یہ ذاکر قلبی بن گیا ہے، اب وہ بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ آپ کے پیچھے لگ جائے گا کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے اسے تباہ اور برباد کر دے، لڑائی جھگڑے کرائے۔ بھئی آپ خود بھی تو دیکھو، آپ روحانیت کے طالب علم ہو، روحانیت کے طلبگار ہو، اللہ کے راستے میں چل رہے ہو تو تھوڑے سے سنجیدہ بھی ہو جاؤ نا۔ یہ اوچھا پن، یہ غیر سنجیدہ عمل، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، فتنہ فساد بپا کرنا، یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ یہ آپ کو شوبھا دیتا ہے؟ ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، برائی کرنا، نیچا دکھانا، یہ تو دنیا دار لوگوں کا کام ہے۔ لیکن جھوٹ اس لیے ہے کہ آپ کا نفس ناپاک ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ جو تعلیم آپ کو یہاں سے مل رہی ہے، جو نصیحت آپ کو یہاں سے کی جا رہی ہے، اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اسی طرح ناپاک رہیں گے ساری زندگی۔ اور جب آپ کا قلب کمزور ہو جائے گا تو شیطان آرام سے اس پہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن آپ سے ایسی حرکتیں کروائے کہ آپ کا ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ تبدیلی آئے گی۔ بھئی ڈاکٹر کے پاس تو سارے مریض گئے، ایک مریض گیا، اس کو ڈاکٹر نے دوائی دی، وہ دوائی باقاعدگی سے کھا رہا ہے، پرہیز بھی کر رہا ہے، جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے ان سے بھی باز آ گیا ہے، ظاہر ہے اس میں تو امپروومنٹ آئے گی۔ دوسرا ڈاکٹر سے دوائی لایا، کبھی دوائی کھائی کبھی دوائی نہیں کھائی، اب پھر وہ کہے جی میری تو صحت ہی بحال نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ تو عمل ہی نہیں کر رہے۔ جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے وہ چیزیں نہ کھائیں آپ، اور دوائی کا بر وقت باقاعدگی سے استعمال کریں گے تو پھر یقیناً آپ کی صحت بحال ہو جائے گی۔ لیکن اگر پرہیز نہیں کریں گے، دوائی بھی چھوڑتے رہیں گے تو کہاں ٹھیک ہوگی؟ ڈاکٹر کے پاس تو گئے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے دوائی دی تھی نا، وہ دوائی تو نہیں کھا رہے آپ۔ روحانی رہبر کے پاس تو گئے ہیں، اس نے نسخہ تو دیا ہے قلب کا، لیکن جو نسخہ اس نے قلب کا دیا ہے وہ اتنا نور بناتا ہے، آپ لوگوں کی برائی کر کے فتنہ کر کے اتنا نار بنا لیتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر غیبتیں کر کے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے جتنی نار بنتی ہے، روزانہ کا آپ کا جتنا بھی نور بنتا ہے وہ روزانہ ضائع ہو جاتا ہے، اور آپ وہیں پر کولو کے بیل کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں سے رکنا ہوگا، اس زبان کو لگام دینی ہوگی۔ جتنے گناہ آپ کی شرمگاہ نہیں کرتی، جتنے گناہ یہ زبان کرتی ہے، یہ فری ہے۔ شرمگاہ کے اوپر تو آپ نے جینس پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا پہنا ہے؟ اور اس کی برائی کو آپ برائی بھی نہیں سمجھتے، منہ کھول کے بکواس کرتے ہیں، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، وہ اتنا برا ہے، وہ اتنا برا۔ ارے آپ کو اپنی کوئی خامی نظر نہیں آتی، صرف لوگوں کی خامیاں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اب دو چیزیں کرنی ہوں گی آپ کو۔ نمبر 1، مائنڈ یور اون بزنس۔ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اٹس نن آف یور بزنس۔ یہ کتنا برا ہے، وہ کتنا برا ہے، وہ کتنا برا ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اب جانے دیں۔ آپ تو اس بات کی فکر کریں کہ آپ کیا ہیں، اور آپ کے اندر کتنا عیب ہے، اور آپ اس عیب سے کیسے بچیں گے، کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے اس غلاظت سے، کردار کی غلاظت، اعمال، آفعال اور گفتار کی جو غلاظت ہمارے اندر موجود ہے، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ سارے ذکر قلب لینے کے بعد سب ولی باصفا بن گئے ہیں، کہاں بنے ہیں؟ ان کے اوپر ہی تنقید کیوں؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، صحابہ کرام کہلاتے تھے، قرآن مجید میں ان کے لیے آیا کہ اے مومنو گناہوں سے بچو،
اور جب کوئی فحش کام تم سے ہو جائے تو رسول اللہ کے پاس جا کے ان کے تصدق سے اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معاف کر دے گا۔ جب محمد رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے غلط کام کر لیتے تھے، اللہ نے آیت ان کے لیے نازل کی، تو یہ لوگ تو مجھ جیسے گنہگار انسان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں چینج آئے گا نا آہستہ آہستہ، جو کوشش کرے گا، جو تکودو کرے گا اس میں چینج آئے گا، اور جو کوشش نہیں کرے گا اس میں چینج نہیں آئے گا۔ اب اس میں چینج نہیں آئے گا تو میرا کیا نقصان ہے؟ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جو کوشش کرے گا اس کو اس کا نتیجہ ملے گا۔ لیکن یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام کے اندر نہیں تھے لوگ ایسے؟ تو قرآن مجید ہمارے اوپر تو نازل ہوا، یہ تو اس دور کے لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ نے مخاطب کیا ہے، جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا، چیخ چیخ کر کے پکارتے تھے۔ اب سورۃ النساء میں یہ آیت ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اور ہم نے رسول بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ آپ اس کی اتباع کریں، اس لیے بھیجا ہے۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ دیداری کرتے رہیں، صرف اتباع کریں، اطاعت کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب تم لوگ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو، یعنی کوئی گناہ کر بیٹھو، جاؤکا، تو رسول اللہ کے پاس جایا کرو، فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دیں گے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت ہمارے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو صحابہ کرام کے لیے اتری تھی۔ مومن بننے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بھی وہ صحبت مصطفیٰ جس کی قرآن مجید کہتا ہے کہ رسول اللہ کی صحبت میں نفس پاک ہوتے ہیں، ایک دن بیٹھ کے تو پاک نہیں ہوئے تھے۔ ان تمام تر چیزوں کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم سے کوئی فحش کام ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو حضور کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگے، اللہ معاف کرے۔ اوور نائٹ چینج نہیں آتا ہے، اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، ایک دن میں چینج نہیں آئے گا، آہستہ آہستہ چینج آئے گا۔ آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں اس دور میں، جب اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں، جب اتنی ہمارے من کے اندر خواہشات کی گٹھڑی بندھی ہوئی ہے، ہمارا دل، ہمارا سینہ خواہشات سے بھرا ہوا ہے، میرا گھر بھی بہت بڑا ہو، میرا گھر بہت ہی اچھا ہو، میرے گھر میں فرنیچر بھی بہت اچھا ہو، میری گاڑی بھی بہت اعلیٰ ہو، میرے کپڑے بھی بہت اعلیٰ ہوں، میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس وہ بھی ہو، دنیا کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو بڑی آسانی تھی بھائی، اب تو نہ جانے کیا کہ کون کون سی گاڑی ہیں، اس وقت تو ایک ہی دو گاڑی تھی، ایک اونٹ تھا، ایک گدھا تھا اور ایک گھوڑا تھا۔ جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ گدھے کے اوپر سواری کرتے تھے، جو امیر ہوتے تھے وہ گھوڑا خریدتے تھے، اور اونٹ لمبے سفر کے لیے تھا۔ اب ظاہر ہے جو گدھے میں بیٹھا ہے، گھوڑے والے کو دیکھ کے وہ کہے گا دیکھو یہ اس کے پاس زیادہ مال ہے، بس اتنا ہی۔ اور یہاں تو طرح طرح کی چیزیں ہیں، یہ نیبرہڈ میں گھر اتنے کا ہے، وہ والا نیبرہڈ زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ پوش ایریا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پوش ایریا ہے، کاش میں یہاں رہتا، اس کے پاس نسان ہے، اس کے پاس ٹویوٹا ہے، اس کے پاس ہونڈا ہے، اس کے پاس بی ایم ڈبلیو ہے، اس کے پاس جو ہے رینج روور ہے، اس کے پاس بینٹلی ہے، اس کے پاس رولز روئس۔ آئی وانٹ ٹو گیٹ اے رولز روئس، وائی؟ ٹویوٹا چلا لو۔ لیکن اس دور میں ٹیمپٹیشنز بڑھ گئی ہیں نا، اب ٹیمپٹیشنز بڑھ گئی ہیں تو اس کے لیے یا تو آپ محنت کریں، کام کریں، یا پھر آپ ڈاکہ ڈالیں، پک پاکٹ بن جائیں، چور بن جائیں، بن گئے ہیں بہت سے لوگ۔ حضور کے دور میں تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں۔ کیا کرتے تھے؟ یا تو کھیتی باڑی کرتے تھے، یا پھر بکریاں چراتے تھے، بکریوں کا دودھ بیچ لیا، گائے کا دودھ بیچ لیا، بس یہی کام تھا، اور کیا تھا؟ یا کوئی تجارت کا مال تھا، ادھر سے ادھر لے گئے۔ اب تو دنیا ہی بدل گئی ہے، آج کے دور میں نفس کا پاک ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب حضور کے دور میں تو ساری عورتیں گھروں میں رہتی تھی، تو مردوں کا ان سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا تھا۔ بھئی ایک عورت اپنے گھر میں رہ رہی ہے، آپ کی اس سے کیا ملاقات ہوگی؟ کیوں ہوگی؟ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، تو پھر ملاقات اس سے کیوں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن اس دور میں
اب وہ پتہ نہیں کوئی کہاں سے آئی ہے، وہ بھی آفس میں کام کر رہی ہے، آپ بھی آفس میں کام کر رہے ہیں، ڈنر بھی ساتھ کر رہے ہیں، لنچ بھی ساتھ کر رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، نہ اس کو آپ کو پتا نہ آپ کو اس کو پتا. بس اسی طرح 2-4 دن گزر گئے، محبت ہو گئی. محبت کیا ہوئی؟ نفس کی جو وائبز ہیں وہ آپس میں ٹکرا گئیں، نفوس کے درمیان ایک کانٹیکٹ بن گیا، جس کی وجہ سے وہ انفیچویشن اور جو پپی لو ہے وہ کامیاب ہو گیا. اب آپ یہ سمجھنے لگے کہ آئی فیل ان لو ود ہر اور ود ہم. اس طرح کی سچویشن اس دور میں تو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ عورتیں اپنے گھروں میں رہتی تھی، آپ ادھر ادھر گھومتے بھی نہیں تو کیا ہوگا. اب نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ آفس میں کام کرتا ہے، بزنس میں بیٹھتا ہے، کوئی عورت آتی ہے اپنے مفاد کے لیے کہ یہ مجھے یہ چیز سستی بیچ دے، تھوڑی سی تعریف کی، آپ کی داڑھی بہت اچھی، ارے ہاں یہ تو چلو میں تمہیں ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں، ڈسکاؤنٹ دے. یعنی یہ فلرٹ کرنا یہ روٹین ہے لوگوں کا روزانہ کا، صبح شام یہی ہوتا ہے. ٹیمپٹیشنز ہیں اس دور میں بہت زیادہ ہیں، ایکسٹریم پر ہیں. نفس کو پاک صاف کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے. صحبت ایسی اختیار کرنی پڑتی ہے جہاں بجائے برائی اور عیب آپ پر چڑھے، وہاں سے نور اور سرکار کی موجودگی کا احساس آپ پر غالب آئے. ہمارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں تو عقاب کی نظر سے میں دیکھتا رہتا ہوں ان کی ہر حرکت کو، اور پھر بعد میں بولتا ہوں یہ کیا کیا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہانی کہ یار یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا ہے. لیکن اب جو دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو تو سمجھنے میں بڑا وقت لگے گا نا. اب یہاں کے دیکھیں جو لوگ یہاں لندن میں رہتے ہیں، ان کے کردار میں بڑی طہارت آ چکی ہے. ایک تو روز محفل میں آتے ہیں، ان لوگوں کے نفس کے اوپر بھی نظر رہتی ہے. یہاں جو لندن میں ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں، ان کا کردار بہت اچھا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو عیب ہے اس کو پنپنے نہیں دیتے. روزانہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جا رہے ہیں. اب یہاں ذکر کی محفل میں تو آپ باادب ہو کے بیٹھیں گے. ہم نے تو ان کو چائے بناتے ہوئے، نہاری بناتے ہوئے جا کے دیکھا. اس وقت آدمی تپا ہوا ہوتا ہے نا، جب کچن میں کھڑا ہوتا ہے، کباب لگا رہا ہے، ہاں بھائی بلال، اور وہ کام چھوڑ کے ختم کھڑا ہو گیا. اب اس کے اوپر دباؤ پڑا ہوا ہے کام کا، اس وقت بھی وہ ادب کا اظہار کر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی شخصیت میں تبدیلی آ رہی ہے. آہستہ آہستہ یہ سب ہوگا وقتاً فوقتاً. ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا میں دوسرے ممالک کی طرح انڈیا میں بھی لوگوں میں پرابلمز ہیں، لیکن وہ پرابلمز نئی نہیں ہیں. they were already there in them. پہلے وہ دنیا داروں کو چونا لگاتے تھے، اب وہ آگے پیچھے ذاکر قلبی، اب کس کو چونا لگائیں گے؟ ذاکرین کو لگائیں گے. بھائی اٹھک بیٹھک بدل گئی، کمپنی بدل گئی ہے نا، یار دوست بدل گئے ہیں. پہلے دنیا دار لوگ تھے، ان کو چونا لگاتے تھے، اب چور چوری سے جاتا ہے، ہیرے پھیری سے کہاں جاتا ہے. لہٰذا ان کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا. پرابلم تھا بہت سے لوگوں میں، ممبئی میں بہت سے لوگوں میں پرابلم تھا. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کی برائی کرنے لگ گئے، جھوٹ بھی بولنے لگے. اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا. جو ان کا اپنا کردار شروع سے رہا ہے، اگر کسی کی کوئی بات بری لگ گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. پھر بدگمانیاں بھی پیدا کر لی، ارے جی دیکھو اس دن فلاں محفل رکھی اور مجھے نہیں بلایا، ان کو سالوں کو مجھ سے بغض ہے، میں بھی اب جو ہے ان کو نہیں بلاؤں گا، میں بھی ایسا کر دوں گا، میں بھی ویسا کر دوں گا. شیطان تو تیار بیٹھا ہے آپ کو ستانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. وہ آپ کو اور 2-4 نکات بتا دیتا ہے کہ جی یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا، اور تم آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہو. شیطان خود تھوڑی آئے گا سامنے. اب یہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آ کے شیطان نے اس کو انگلی لگا دی. اب اس انگلی لگائی تو وہ جو جراثیم ہیں گناہ کے، وہ اس کے اندر اٹھنے لگے. گفتگو ہو رہی ہے میری، وہ شیطان آ کے انگلی لگا کے چلا گیا. اب وہ اریٹیٹ ہو گیا اندر سے. ادھر ظاہر شاہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے باتھ روم اٹھ کے جانا ہے، اگر وہ تھوڑا سا اٹھا، اس کی تھوڑا سا ہاتھ جو ہے اخلاق کو لگ گیا، دونوں میں لڑائی ہو گئی. تو نے مجھے ہاتھ کیوں مارا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ویسا کیوں کیا. اور ہو کیوں رہا ہے یہ کہ شیطان چاہتا ہے کہ اس گفتگو سے ان کو فیض نہ ہو. کبھی کوئی مائک ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے، کبھی کہہ رہے باتھ روم جاؤں، ڈسٹرب کر دیتے ہیں.
کیوں؟ تاکہ یہ جو گفتگو کا فیض ہو یہ لوگوں کی سینوں میں نہ جائے۔ آپس میں لڑائی کرا دیتا ہے شیطان بلا وجہ۔ تو جب تم دیکھو کہ فلاں آدمی بلا وجہ جو ہے نا وہ ناراض ہو رہا ہے، غصے ہو رہا ہے، نارملی ہوتا نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ شیطان نے انگلی کی ہے، اب چپ ہو جاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ بھائی تجھے غصہ اسی لیے آئے گا کہ یہ تیرے ساتھ زیادتی کرے گا، اور اس سے زیادتی شیطان نے کرا دی، لیکن تجھے نہیں پتا کہ زیادتی شیطان نے کرائی ہے تمہیں لڑانے کے لیے۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ بات گھر کر جائے کہ تم میں فتنہ فساد شیطان جان بوجھ کر کے کراتا ہے کیا، تاکہ تمہارے دلوں میں رنجش پیدا ہو جائے، بغض و عناد آ جائے، اور یہ جو فیض اور یہ جو نور تمہارے سینوں میں جا رہا ہے یہ ضائع ہو جائے، تو پھر تم احتیاط برتو گے نا۔ اگر کوئی غصہ بھی کر رہا ہے تو پھر تم معلوم ہوگا کہ یہ شیطان کا وار ہے، لہٰذا غصے کا جواب نرمی سے دو، اس کو فوری طور پر ہی کہہ دو کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، ختم۔ لیکن نفس ایسا کرنے نہیں دیتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، میں نے کیا کیا ہے؟ تو تو نے کچھ بھی نہیں کیا ہے پھر بھی معافی مانگ لے تاکہ فتنہ دب جائے۔ کبھی کبھی آپس میں تم مذاق کر رہے ہوتے ہو، تم نے اس کو کچھ کہا، اس نے تمہیں کچھ کہا، مذاق چل رہا ہے، وہ مذاق کے دوران شیطان نے آ کے اس کو انگلی لگا دی، اور پھر آپ نے اس سے جب مذاق کیا وہ برا مان گیا اور لڑائی ہو گئی، حالانکہ دونوں مذاق کر رہے تھے۔ تو مذاق کرتے کرتے لڑائی کیسے ہو گئی؟ شیطان کو موقع مل گیا نا، شیطان کو موقع ملا، اس نے پیچھے سے شہد لگا دیا، تجھے ایسا کہا اس نے، حالانکہ مذاق ہو رہا ہے، لیکن شیطان اسے کان میں آ کے بال لے، اور تجھے ایسا کہا اس نے، مار سالے کو، لڑائی کرا دے گا۔ ہم تو روز دیکھتے ہیں کہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، چیخنا چلانا شروع۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ شیطانی حربہ ہے، چپ کر کے بیٹھ جاتا۔ اگر آپ ریئیکٹ کریں گے، کچھ بولیں گے تو فتنہ بڑھ جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد وہ ہے جو غصے کو اپنے قابو میں کر لے۔ آپ بھی اگر غصہ دکھا کے اپنا you come out of your shirt and trousers and you start making noise, throwing away stuff, it will further deteriorate, it will not improve. مسئلہ بڑھ جائے گا، پرابلمز بڑھ جائیں گی۔ کسی کے غصے کے اوپر ریئیکٹ نہ کریں۔ اگر کوئی غصہ دکھا رہا ہے اس کو بولیں یار ٹھیک ہے، اللہ تجھے خوش رکھے، یا نکل جائیں وہاں سے، چلے جائیں۔ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کو شیطان نے انگلی کی ہوئی ہے، وہ غلط بات بول رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے تو غلط کہا ہے، میں اس کو جواب دوں گا، تو نے غلط کہا کیوں؟ ابے تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو، اور تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہو کہ تم نے غلط ہی نہیں کہا۔ یہ اس وقت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا نہیں ہے وقت، اس وقت آپ کو خاموشی سے سائڈ پہ ہو جانے کا ہے۔ اگر اس نے کوئی غلط بات کہی، آپ اس کا جواب دیں گے یا اس سے سوال کریں گے کہ تم نے ایسا کیوں کہا، تو لڑائی بڑھتی رہے گی۔ لہٰذا بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں آپ لوگوں کو اگنور کر دیں، یوں سمجھیں کہ کتا بھونک رہا ہے، بھونکنے دو اس کو، کبھی تو تھکے گا سالا، تھکے گا چپ ہو جائے گا۔ That's my policy. If somebody is barking, I allow them to bark because I know they will get tired soon. Simple. تو پھر خود خاموش ہو جائیں گے۔ سارے دن تو بھونکنے سے رہے۔ کوئی کتا آپ نے دیکھا ہے جو سارے دن بھونکتا رہے؟ تو اس کو بھونکنے دیں تاکہ وہ تھک کے خاموش ہو جائے گا پھر۔ اور اگر آپ نے اس کے ساتھ بھونکنا شروع کر دیا تو پھر وہ بھونکنا ڈبل ہو جائے گا، پھر وہ اور بھونکے گا اور بھونکے گا اور بھونکے گا۔ So let him or her bark only. آپ بھونکنا شروع نہ کریں۔